बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the Ramadan transmission presenting by Concept of Science Academy, Pakistan. I'm your speaker, Mahwish. Alhamdulillah, it's our 7th day of Ramadan, learning about it in depth. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا 7واں دن ہے جو کہ ہم رمضان کے مہینے کی عظمت اور رحمتوں کے بارے میں جان رہے ہیں۔ آج ہم اس کی اہمیت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یعنی ایک وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی اہمیت سے، اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ انسان بد نصیب رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ہمیں سورہ نساء میں آیت ملتی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکام ہم تک لے کر آئے ہیں، ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں، جتنا دیا ہے صرف اتنا کریں اور ان تمام چیزوں سے گریز کریں جو انہوں نے نہیں کی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے دین میں رد و بدل کیا گویا اس نے بدعت کی، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دین میں بدعت اسے کہتے ہیں جب کوئی ایڈیشن کر دینا اس چیز کی جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کی۔ اور بدعت کے بارے میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پکڑ پکڑ کر پانی پلا رہے ہوں گے۔ وہ کچھ لوگوں کو کہیں گے کہ ادھر آؤ، تو فرشتے آواز دے کر کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں تحریف کر دی، یعنی انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا، آپ جو لے کر آئے اس پہ عمل کرنے کی بجائے اپنے سے خود کچھ ایڈیشنز کر دی، یعنی بدعات کر دی۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہیں گے کہ تم دور ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں میں ہمیں روزے کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، ان سے ایک حدیث نقل ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ہمیں واعظ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، خطائیں معاف کرتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں، نیکیوں میں تمہاری ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کو دیکھتے ہیں اور فرشتے بھی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس لیے اللہ کو اپنے بہتر اعمال دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا یا محروم رہ جائے۔ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں تو درمیانی عرصے کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان 2 احادیث سے ہمیں ایک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہماری نمازیں ہیں، پھر ہمارے روزے ہیں اور ہمارے جمعہ کی صلات ہے، جو یہ ہمارے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے اگر ہم کبائر کی طرف نہ جائیں۔ اور کبائر ہم جانتے ہیں وہ 7 بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حرام کھانا، سود کی طرف جانا، حرام کوئی بھی کام، کہ زنا کرنا، رشوت، والدین کی نافرمانی، قتل، بہتان لگانا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان گناہوں سے اجتناب کریں، خاص کر والدین کی نافرمانی سے، as we know that nowadays younger generations جو ہے وہ پیئر پریشر، کنفرمٹی کا اتنا شکار ہے کہ اپنے والدین کے اوپر دوسروں کو امپورٹنس دیتی ہے۔ اگر والدین ایک حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے ان کا پیئر ان کے اوپر پریشر کر رہا ہے یعنی پریشرائز کر رہا ہے، تو وہ اپنے والدین کی بات سے زیادہ اپنے پیئر کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس چیز سے سب سے پہلے بچنا ہے۔ پھر ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، اللہ نے 4 عبادتیں فرض کی، اگر ان میں سے 3 ادا کر کے چوتھی چھوڑ دے تو وہ تینوں مل کر بھی اس کے کام نہ آئیں گی جب تک کہ وہ چاروں کو ادا نہ کر دے۔
اور یہ ہے نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ اور حج۔ ایک انسان اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دے اور حج بھی کرے، اور اگر وہ یہ دو کام نہیں کر سکتا تو دو کام تو اس کے ہیں نا، ایک نماز اور ایک روزہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ایک حدیث مروی ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن آدم کے تمام اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو ہمیں ایک نیکی پر 10 ٹائم ثواب ملنا تھا وہ اب ہمیں 700 ٹائم ملنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور آپ کہیں باہر نہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کا ہاتھ بٹائیں، یہ آپ کی نیکیاں ہیں، اور آپ کی ایک نیکی کے بدلے آپ کو 100 ملے گا۔ سحری کی تیاری، افطاری کی تیاری اور مساجین کو کھانا کھلانا، یہ سب ثواب کے کام ہیں، ایز وی نو دیٹ۔ لیکن اگر ہم یہ دل جمی سے کریں گے، خوشی کے ساتھ کریں گے، بہت سمجھ کر نہیں کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ ہمیں جہاں وہ 700 ملنا ہے ہماری اچھی نیت کا، اور ہمیں زیادہ صلہ مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے دو خوشیاں، ایک اس وقت کہ جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس وقت ہوگی جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ظاہر ہے کہ یہاں مراد بھوک سے منہ میں پیدا ہونے والی بو ہے، گندگی سے پیدا ہونے والی بو نہیں ہے، کیونکہ روزے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ اس سے دور کرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پابندی سے مسواک سے اپنے دانت صاف کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم ملتا تھا، حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، وضو کریں 5 وقت کا، یہ صرف وہ یہ ساری باقی کی چیزیں ہیں۔ اور جہاں جو بو یہاں پہ مراد لی گئی ہے نا، وہ صرف بھوک کی وجہ سے آنے والی بو ہے، باقی اور کسی قسم کی نہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی کس مختلف احادیث کا خلاصہ ایک نکالا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو میں، کہیں باہر سے گھر آنے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے فوراً بعد مسواک ضرور کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر مجھے امت کی مشکل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشکل کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے کتنی زیادہ محبت تھی یا کتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے، اور اگر انہیں ہماری مشکل کا خیال نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی مسواک کرنے کا حکم دیتے۔ تو آپ ٹوتھ پیسٹ کی جگہ یا برش کرنے کی جگہ، if you feel you have a smelly in your mouth، تو آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہمیں مسواک سے ریلیٹڈ ملتی ہے کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز کا ثواب اس کے بغیر پڑھے جانے والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ if it's possible for you کہ آپ مسواک کریں تو آپ ضرور کریں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وہ سنت ہے جو ہمیں ان کے قریب کر سکتی ہے۔ اب مسواک ہوتی کیا؟ مسواک نا درخت کی پتلی پتلی ٹہنیوں کو کاٹ کر اس کا سرا تھوڑا سا چھیل کر بنائی جاتی ہے۔ اگر اسے گیلا کر کے چبائیں تو ٹوتھ پیسٹ برش کے سے ریشے نکل آتے ہیں، یعنی جس طرح برش کے اوپر اس کی ریشے نکلے ہوتے ہیں نا، اس کی ہم جو کہتے ہیں ڈنڈے سے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم برش کرتے ہیں، سیم اسی طرح کی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر پیلوں کی مسواک استعمال کرتے تھے۔ آج سارے مغرب میں اس کا نام ہی دانتوں کے برش کا پودا نکلا ہے، یعنی ٹوتھ برش ٹریٹ پڑ گیا ہے۔ جو پیلو کا درخت ہے نا، اس کو آج مغرب میں ٹوتھ برش ٹیتھ کہا گیا ہے، ٹری کہا گیا ہے۔ دانتوں کی مضبوطی کے لیے اس کے بہت سے فوائد جو ہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس کے اوپر طرح طرح کی تحقیق کر رہی ہیں، اور ان کی تحقیقی مکالموں میں اس کا نام مسواک ہی لکھا جا رہا ہے کہ قدیم عربوں کی یہ دریافت ہے کہ دانتوں کے لیے غیر معمولی مفید تھی۔ اس کے فوائد پر انٹرنیٹ کی باقاعدہ کئی ویب سائٹ بنائی گئی ہیں، آپ اس حوالے سے سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز والے کیا کہتے ہیں کہ جو مسواک ہے ایکچولی وہ عرب کے قدیم زمانے کی ایک تحقیق ہے۔ یہ وہ ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں، وہ اس بات کا ایڈمائر بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی نہیں ہے، اس کو عربوں نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا،
اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور وہ جو بدھاز ہیں یا ان کے جو مونگس ہیں یا جو اسپرچول لرنر ہیں وہ آج کل اس چیز کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور افسوس سے کہنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان جن کے نبی کی یہ سنت ہے ہم اس چیز سے دور جا رہے ہیں۔ ہمیں بخاری شریف میں ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت سہل بن سعدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سوا کوئی اور اندر نہ جا پائے گا۔ جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی دوسرا اس کے اندر نہ جا سکے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ریان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یہ نکلتے ہیں سیراب کرنے والا۔ روزہ دار چونکہ اللہ کے حکم سے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے انہیں پورے اعزاز کے ساتھ اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شاید بعد میں جنتی اس دروازے کو دیکھ کر یاد کرے کہ ہم اس سے اندر آئے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ایک عمل بھی قبول ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ قبولیت۔ اور قبولیت کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کے تمام تر اصول اور شرائط پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ اسی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ روزے کے اصول کیا ہیں، شرائط کیا ہے، نواقص کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں عبادت صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، یہ تو سوچ، کردار، عمل، زندگی کے ہر چیز کو اللہ کے حکم کی تابع کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا تو آپ کا صرف روزہ آپ کی باڈی سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے کردار سے، اچھے اخلاق سے، آپ کے عمل سے، کہ حسن اعمال سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچوں سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور آپ کی سوچ کو آپ سے زیادہ اچھے سے ایویلویٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مطالبہ پورا ہو جائے، یعنی اگر ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع چل رہی ہے، تو ہمارے روزے، ہماری نمازیں سب قبول ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں ہو رہا کہ ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہیں ہے، تو نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا اور نہ ہی ہماری نماز قبول ہوگی۔ وہ بس ایک صرف نماز کو آپ کہہ لیں کہ ایک صرف ورک آؤٹ، ایک ورزش ہو جائے گی، اور روزہ کیا بن جائے گا؟ صرف ایک فاقہ کشی ہوگی جس کا کوئی مقصد ہماری تربیت نفس نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ قبول بھی اور اگر یہ ہو جائے تو قبولیت بھی ہے، یعنی جو ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہمارا کردار اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق چلے تو قبولیت بھی ہوگی اور ہمیں جنت میں ملے گی۔ اور اس قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے اپنی پیشی، ہر عمل کے حساب، اور کبھی کبھی اچانک آ جانے والی موت کا ہمیں خوف نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، اور ہمیں اکثر یہ خوف بھی رہتا ہے۔ بہت سو کو اگر ہم سائیکولوجیکل رپورٹس دیکھیں فوبیاز کی، تو ان کے اکارڈنگ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کا خوف زیادہ تر انسان کو رات کے وقت اندھیرے میں آتا ہے، جب وہ اکیلا ہو، اسے یاد آتا ہے کہ ہاں جی میں نے مر جانا ہے اور میں کس طرح مروں گا، اور یہ سوچ کر اس کی روح بھی کانپتی ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق چل رہا ہونا، تو اسے یہ خوف نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں غلط کام کرتے ہوئے نہ پکڑا جاؤں، اسے یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ میں غلط سوچ لیتے ہوئے پکڑا جاؤں، اسے یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ میں غلط کردار کے ساتھ پکڑا جاؤں، یا میں زندگی کے اس لمحے میں ہوں کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو میں پکڑا جاؤں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق چل رہا ہوں۔ تو گیا مجھے موت جب بھی آ پکڑے گی میں تب بھی اس کے لیے تیار رہوں گا۔ وہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اور زندگی کے ہر سانس کے ساتھ یہ خوف لگا رہنا ضروری ہے کہ میری موت آئے گی، یا پھر اس خوف کی وجہ سے فرائض کی پابندی، حرام سے بچنا، دوسروں کی حق تلفی، جھوٹ، زیادتی، بے ایمانی، دھوکہ وغیرہ، اور ان سود سے ہم سب سے بچ سکتے ہیں، سب سے بچے رہنا، اور آئندہ ساری عمر کے لیے اللہ کے سامنے ان سے بچے رہنے کا وعدہ ضروری ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، کیونکہ انسان اپنے آپ سے جو وعدہ کرتا ہے نا، اس کی کمٹمنٹ انسان کس حد تک جا کے پوری کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کہ آپ اگر سکسیزفل پیپل کی لائف ہسٹری کو نکالیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہم اس کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، اور پھر ہم اپنی ذات سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق تو چلتے ہیں، لیکن ہم اس کے
ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آپ سے بھی وعدہ کیا ہے، اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے، اور ہم نے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم اس کی احکامات پہ چلنے والے ہیں، تو گویا ہمیں اسی پہ ہی چلتے رہنا چاہیے۔ اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنی بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب دار ایسے ہیں جنہیں نیند اپنی گنوانے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کہ صرف رات ہی جاگتے ہیں، اس کے علاوہ تو انہیں کچھ نہیں ملتا۔ بخاری کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ جھوٹ میں اب تمام باطل اعمال آ جاتے ہیں جو زبان سے بھی کیے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پاؤں سے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ضرورت پر جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دی ہے، جیسے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ پہلا تو جنگی راز چھپانے کی، کہ اگر آپ ایک آرمی کے آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ISI سے ریلیٹڈ ہیں، یا بوائز کورس یا گرلز کورس ان سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی اپنے ملک کے امور چھپانے ہیں، کہ اگر یہ آپ کے دشمنوں کو پتہ چل جائے یا ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو آپ کی ملک پہ حملہ کرنے کی طاق میں رہتے ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس بات کو چھپا لینا چاہیے۔ لوگوں میں صلح کروانے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ لوگوں کے اندر جب صلح کروا رہے ہوں تو آپ ان کی باتوں کو چھپا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شوہر اور بیوی کے آپس کی بات چیت کے لیے یہاں پہ بھی کہ نہ شوہر اپنی بیوی سے ریلیٹڈ کوئی بات دوسرے کو بتائے، چاہے وہ بری ہی کیوں نہ، اور نہ ہی بیوی، اور یہاں پہ وہ اس بات کو چھپا بھی سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ خوش نہیں بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش ظاہر کرے، کیا پتہ اس کا خوش ظاہر کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ یہ میری رضا پہ راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اسپاؤس کو اس کے لیے رحمت بنا دے، اس کی اسپاؤس کو اس کے لیے اچھا ثابت کر دے، صرف ان چیزوں میں۔ اور اس کے علاوہ ہر کام جس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، وہ سب باطل اعمال میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعد خدری سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس کے ہر دن اور ہر رات میں مسلمانوں کے لیے ایک دعا ہے جسے قبول فرماتے ہیں، اور ایز وی نو دیٹ that time is افطار ٹائم، کہ افطاری کے ٹائم میں ہماری ہر دعا قبول کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے کہ ہم انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ اسکرول کر رہے ہیں، یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے ہم سارا ٹائم تو افطاری بنانے میں ہی لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹائم ضائع کر دیا اور ادھر سے اذان ہو رہی ہے اور تب ہم بیٹھے ہیں رزق کھولنے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ ہو سکے اگر آپ نے افطاری بنانی ہے، پاسبل ہے کہ آپ مساکین کے لیے، فقراء کے لیے بھی بنا رہے ہیں، تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بنا لیں، آدھا گھنٹہ آپ اللہ کو دے دیں، اپنے اعمالوں کو دے دیں کہ آپ اللہ کی خاطر اس کو بیٹھ کے اپنی ٹائم کو یوز کریں، اس میں اپنے لیے اللہ کے لیے تسبیح کریں، اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے دعائیں مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کا نہ تھی، لیکن ایک دفعہ آپ سے نے فرمایا شخص کی ناک خاک آلود ہو، جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ درود نہ پڑھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس سے پہلے کہ وہ بخشا نہ جائے اور رمضان ختم ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے والدین کا بڑھاپا آئے لیکن وہ دونوں اس سے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں پہ بھی آئے ہم پر لازم ہے کہ ہم نے درود بھیجنا ہے۔ پھر وہ جس نے رمضان پایا اور اس نے روزہ نہ رکھا اور اپنی بخشش نہ کروائی، اس کی اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کو برا بھلا کہا، اور پھر جس کے والدین زندہ ہیں اور ان کے ساتھ اس نے اخلاق سے وہ پیش نہ آیا اور احسان نہ کیا، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک آلود ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فرمایا آمین آمین آمین۔ لوگوں نے پوچھی تو آپ نے فرمایا جبریل پاس آئے اور کہا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو آگ میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت سے دور رکھنے۔ پھر کہا کہ آمین، تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ رمضان کا موقع دیا ہے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنی بخشش کروا سکیں، اور اسی لیے آج کی دعاؤں میں ہم نے ایک دعا رکھی ہے
جس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں. سورہ غافر کی یہ دعا ہے، آیت نمبر 8 سے ہمیں ملتی ہے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم من ابنائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. اے پر ہمارے پروردگار، آپ ان کو بھی اور ان کے والد، ان کے باپ دادا کو بھی، بیویوں اور اولادوں میں سے نیک لوگوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بہشتوں میں داخل فرما جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک آپ زبردست حکمت کرنے والے ہیں، اور ہمیں یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اب آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.